یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا، اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، جس میں وہ اپنا خاص سامان اور تورات شریف رکھا کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو وہ اس صندوق کو آگے رکھتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں کو چین، آرام اور سکون حاصل ہو جاتا، اور صندوق وہ جتنا آگے بڑھاتے آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوتی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کبھی اختلاف ہوتا تو وہ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز خود ہی آتی۔ الغرض یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا، لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور ظلم اور جبر کا دورہ عام ہوا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت اللہ کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو تہس سے نیس کر دیا، ان میں قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کیا، اور متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر راستے میں نجاستوں کے کوڑے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر وبا مسلط کی، جس سے طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہوئیں۔ اس وبا سے قوم عمالقہ کے 5 شہر آن کے آن میں تباہ ہو کر ویران ہوئے، جس سے ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کا عذاب ہے، جو صندوق سکینہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر مسلط کیا ہے۔ ان کی آنکھیں کھولنے میں ذرا دیر بھی نہیں لگی، سو انہوں نے صندوق سکینہ تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈال کر بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے یہ مبارک صندوق اٹھا کر بنی اسرائیل کے بابرکت نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر فرمایا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی ماننے کو تیار نہ تھے، اور انہوں نے یہی شرط ٹھہرائی تھی کہ جب صندوق سکینہ آئے تو ہم طالوت کی بادشاہی کی اطاعت کریں گے۔ چنانچہ وہ صندوق ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے طالوت کی بادشاہی کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح سرکش بننے سے بچائے، آمین ثم آمین۔